بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو قرآن مجید کے آخری 10 پاروں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی العشر الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین سے حسن سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں تکلیف در تکلیف سے اٹھایا ہے۔ وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک اس کو اپنا دودھ پلایا۔ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تیرے والدین تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنا جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مان، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس آدمی کی راہ اختیار کرو جو ہماری طرف جھکنے والا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، عزیز بچوں، یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک بہت قیمتی نصیحت کی۔ یہ وہ شہرۂ آفاق نصیحت ہے جو نصیحت لقمان کے نام سے مشہور ہے، اور ہر والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بٹھا کر پوری توجہ کے ساتھ یہ وصیت اپنے بچوں کو سنائے، اور ایک بار نہیں اکثر سناتا رہے۔ لقمان کا نام علماء تفسیر نے، سلف صالحین نے لکھا ہے
لقمان بن عنقا بن صدون، اور ان کے بیٹے کا نام تھا ساران، سا الف را الف نون۔ تو چونکہ انسان کا بیٹا اس کی سب سے زیادہ قیمتی متاع ہوتا ہے، اور تمام عزیز و اقارب میں آدمی کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتی، اس لیے انسان کا فرض ہے کہ جو بھی اس کے پاس علم و حکمت کی بات ہو وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو بتائے۔ اولاد کو اپنے علم و حکمت سے محروم رکھنا یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذابوں سے ڈراؤ۔ تو قریب ترین رشتہ داروں میں سب سے قریب انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ تو جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل رہتے ہیں وہ پھر اس کے نتائج اسی دنیا میں بھگتتے ہیں۔ پیسے کی ریل پیل کے باوجود اولادیں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اور دین کی طرف آنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ والدین نے دینی خطوط پر ان کی تربیت کی ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے آخرت میں امن و امان ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہو جاتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، یہاں ظلم سے مراد یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے شرک سے آلودہ نہیں کیا اور توحید پر قائم رہے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں۔ اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بات کو کاٹ کر درمیان میں ایک حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کرے، کیونکہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے کمزوری در کمزوری کے باوجود 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلایا، خود گیلی جگہ پر ٹھنڈی راتوں میں سوتی رہی اور بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی رہی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ بچہ تو تکلیف سے جاگ رہا ہو اور ماں باپ کو نیند آ گئی۔ بچہ اگر تکلیف سے بیدار ہوتا ہے تو ماں باپ پہلے بیدار ہوتے ہیں، اور جب تک وہ سو نہیں جاتا اس وقت تک ماں بھی نہیں سوتی۔ ایک آدمی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، من احق الناس بصحبتی بحسن صحبتی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس نے کہا ثم من، اللہ کے رسول پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں۔ چوتھی بار جب اس نے کہا ثم من، تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، چوتھی بار فرمایا کہ تمہارا باپ بھی تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔
تو مطلب یہ کہ ماں کا حق بڑا فائق ہے، اس لیے کہ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں بچے کی. اور فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی علی نعمت الایمان ولوالدیک علی نعمت التربیہ. فرمایا میرا شکر ادا کرو اس بات پر کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ماں باپ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ انہوں نے تیری تربیت کی. تو فرماتے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہ جس آدمی نے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھی اس نے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگی اس نے والدین کا بھی شکر ادا کر دیا. تو یہ 2 باتیں خوب اچھی طرح پلے باندھ لینے والی ہیں کہ اللہ کا شکر کرنا ہے 5 نمازیں با جماعت پڑھ کے، اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے. اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ اتنے عظیم حق کے باوجود تجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ ماننا. یہ نہیں فرمایا کہ فَأَقَّهُمَا، ان کی نافرمانی کرنا، نہ، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ماں باپ کی بات نہ ماننا، ویسے حسن سلوک دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ کرتے رہنا. یہ آیت کریمہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان، یہ ابی سفیان بن حرب نہیں ہیں بلکہ یہ ابو سفیان بن امیہ ہیں، یہ اور ہیں، قریشی سردار ہیں. ان کی بیٹی تھی حمنہ. تو یہ جو سعد بن مالک تھے یہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ماں نے کہا کہ آج سے میری بھوک ہڑتال شروع، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں کوئی نہ چیز کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے پہ بیٹھوں گی. کہنے لگے اماں خدا کے لیے جانے دے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو مہربانی کر اور یہ بھوک ہڑتال ختم کر دے. اس نے کہا نہ، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن میں تمہارا مسلمان ہونا قبول نہیں کر سکتی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن حضرت سعد نے کہا کہ سنو میری ماں، واللہ لو کانت لک 100 نفس، اللہ کی قسم اگر تیرے اندر 100 جانیں ہوں اور ایک ایک جان میرے سامنے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتی رہے، مجھے تیرا مر جانا قبول ہے لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑنا قبول نہیں. جب ماں نے آپ کی یہ ڈٹرمنیشن دیکھی، آپ کا یہ عزم دیکھا، آپ کا یہ مضبوط پہاڑ جیسا ارادہ دیکھا تو اٹھی اور کھانے پینے لگ گئی. تو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی رضائی والدہ یہ مکہ سے آئیں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان امی قدمت من مکہ راغبتاً، راغبتاً یعنی راغبتاً عن الاسلام، کہ اے اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے مکہ سے لیکن وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی، افاصلھا، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا نعم صلی امک. فرمایا وہ اگرچہ مشرکہ ہے، اگرچہ خدا کی منکر ہے، لیکن تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا تحفہ قبول بھی کر لو، اس کو جاتے ہوئے کچھ تحفہ دے کر بھی بھیجو. وہ مسلمان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. واتبع سبیل من اناب الی،
اور فرمایا کہ جس آدمی نے میرے ساتھ اپنی لو لگائی ہوئی ہے اس کے راستے پر چلو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان اور بعض دیگر صحابہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کہنے لگے ہم سے کیسے راضی ہوتے ہو؟ اس نے کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو ان سب نے 6 کے 6 آدمیوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ تو فرمایا اناب الیہ سے مراد ابو بکر اور اس کے راستے کی اتباع کرنے والے یہ 6 آدمی جنہوں نے ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ دنیا میں جتنی تم نے شرارت اور سرکشی کرنی ہے کرو، لیکن بالآخر ایک دن تمہیں گردن سے پکڑ کر میرے حضور میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے آئے ہو۔ جو جب کتاب اس کی پیش کی جائے گی اعمال نامہ، تو وہ کہے گا یا ویلنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ فرمایا جو کچھ دنیا میں چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، چھوٹی نیکی کی، بڑی نیکی کی، سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا اور ہر انسان اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ تو بھائیو، یہ وہ نصیحت ہے جس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تو آپ حضرات اس نصیحت کو ذرا سورہ لقمان نکال کے اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر معلوم کریں اور یہ اپنی اولادوں کو سکھائیں، بیویوں کو بھی، بچوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔